نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں ترقی بھی عطا فرمائے. ایمان کی تجدید پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ کر دیں. اس پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ یہ ایمان تر و تازہ کیسے ہوتا ہے. جیسے کوئی درخت، کوئی پودا تر و تازہ جب ہوتا ہے کہ جب اسے غذا دی جاتی ہے، اور اگر اس کی غذا کو بند کر دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان کی جو غذا ہے وہ نیکی ہے، طاعت ہے، اللہ کا ذکر ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو جب اس ایمان کو اس کی غذا دی جاتی ہے تو یہ ایمان تر و تازہ رہتا ہے، ایمان پھلتا پھولتا رہتا ہے، ایمان ترقی کرتا رہتا ہے. اور اگر اس کے ذرائع کو آدمی اختیار نہ کرے جو اس کو ترقی دینے والے ہیں تو پھر یہ ایمان سکڑتا رہتا ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کی جڑیں اندر سے سوکھتی رہتی ہیں. تو اسے تازہ رکھنے کے لیے نیکی، طاعت، اللہ کا ذکر، گناہوں سے بچنا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، تجدید کرتے رہا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے تو یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، اور یہ نفی اس بات کا ذکر بھی ہے، یہ توڑ اور جوڑ کا ذکر بھی ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ. پہلے حصے میں کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو جب لا الہ کہا تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تمام غیر اللہ کی نفی ہے، تمام غیر اللہ کی. اب غیر اللہ کون ہے؟ لذات، شہوات، ناجائز تعلقات، یا جو بھی ما سوی اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، اس سب کی نفی اس کے اندر موجود ہے. تو لا الہ اس طرح دل سے نکالنا چاہیے جب کلمہ طیبہ کا ورد کرے کہ لا الہ کو اس طرح دل سے نکالے، اس تصور کے ساتھ کہ جو بھی اللہ کا غیر ہے وہ دل سے نکل رہا ہے. دنیا کی محبت ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا غیر ہے. مال کی محبت ہے تو وہ بھی غیر اللہ ہے. کسی سے ناجائز تعلق ہے وہ بھی غیر اللہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جائز محبتیں جو ہیں، ایک تو ہے ناجائز محبت، اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں. جائز محبتیں وہ بھی حدود کے اندر ہونی چاہیے.
لیکن سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو اللہ کی محبت ہو، اور اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جب تک اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی نہیں کیا جاتا اس وقت تک اللہ کی محبت کا جو موتی ہے اس دل کے اندر نہیں آتا۔ اور مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ شکارپور میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہوئے مولانا الہی بخش آوان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آج تو یہ کیفیت ہے کہ انسان ناجائز محبتوں کے اندر غور نہیں کرتا، ناجائز تعلقات، دل میں نامعلوم کیا کچھ بسا رکھا ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ تھمنے والا کہ ہر چیز کو اپنے دل کے اندر جگہ دے رکھی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ دل تو اللہ کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے۔ جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ میں نے اس دل کو آپ کے لیے فارغ کر لیا، اب میں اس دل میں سوائے آپ کے اور کوئی ہے نہیں، تو جب اس مکان کو میں نے آپ کے لیے خالی کر دیا تو اس مکان کے مکین تو آپ ہیں، تو پھر اس مکان میں آپ آ جائیے۔ مکان میں کون ہوتا ہے؟ مکان والا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے، آپ اپنے مکان کے مکین ہیں، میں اپنے مکان کا مکین ہوں۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ یہ دل یہ بھی ایک مکان ہے، اور اس مکان کے جو مکین ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کا غیر دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس تک اپنے دل کی چوکھٹ پر پہرا دیا، 40 برس تک پہرا دیا، اس میں اللہ کا غیر داخل نہ ہو جائے۔ اس طرح سے اپنے دل کی حفاظت کی کہ اللہ کا غیر اس دل کے اندر داخل نہ ہو۔ تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ آج لوگ ناجائز محبتوں کے اندر نہیں سوچتے، وہاں جائز محبتوں کے اندر سوچتے تھے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو مولانا الہی بخش آمان رحمۃ اللہ علیہ شکارپور سے سفر کیا، تھانہ بھون پہنچے، کتنا لمبا فاصلہ ہے، کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے۔ اور اس سے پہلے حضرت مولانا تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، جو سلسلہ قادریہ کے اپنے زمانے کے اقطاب میں سے ہوئے امروٹ شریف میں۔ تو چھوٹی عمر کے اندر بہت زیادہ ذکر اذکار کرائے تو پیٹ میں ایک مچھلی سی بن گئی اور جان پر بن گئی۔ تو حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اب تم تھانہ بھون جاؤ، اب تمہارا حصہ وہاں پر ہے، اب تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ۔ بس سفر کیا، تھانہ بھون پہنچ گئے اور اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگ گئے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اب اتنے عرصے کے لیے آئے ہو تو کچھ اور بھی کام سیکھو۔ تو دہلی میں طبیہ کالج کے اندر داخلہ بھی لے لیا، حکمت بھی پڑھتے رہے، تو حکیم بھی بن گئے اور اللہ والے بھی بن گئے، عارف بھی بن گئے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے غیر کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کس کی محبت ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دل کے اندر غور کیا، مراقبہ کیا، تو ایک بیٹی تھی، اس ایک بیٹی کی محبت مجھے زیادہ محسوس ہوئی، اور بیٹی کی محبت جائز محبت ہے، ناجائز محبت نہیں ہے، تو مجھے دل میں اس کی محبت زیادہ محسوس ہوئی۔ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ میں نے اس طرح سے مراقبہ کیا، اب مجھے بیٹی کی محبت اپنے دل کے اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور وجہ کیا تھی؟ کہیں بیٹی کی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بن جائے، ڈر اس بات کا ہے۔ تو دل کی حفاظت کس درجے کی ہے؟ اب کوئی اور پیر ہوتا یہی کہتا بھی بیٹی کی محبت تو جائز محبت ہے، اس میں فکر مند ہونے کی کون سی بات ہے؟
لیکن وہاں بھی مجدد وقت تھے، نبض امت پر حضرت کا ہاتھ تھا۔ حضرت نے جواب تحریر فرمایا، اس جائز محبت کے بارے میں بھی جواب تحریر فرمایا کہ فنائے عالم کا مراقبہ کیجئے، طبیعت اعتدال پر آ جائے گی۔ یعنی دنیا کے فنا ہونے کا مراقبہ کیجئے، یہ دنیا فانی، اس کی ہر لذت فانی، اس کا ہر تعلق فانی، اور جب دنیا کے اس فنا کو سوچو گے تو تمہاری طبیعت کی جو بے اعتدالی ہے وہ دور ہو کر طبیعت تمہاری اعتدال پر آ جائے گی، یعنی اس محبت کے اندر ایک بیلنس قائم ہو جائے گا، ایک اعتدال قائم ہو جائے گا۔ تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لا الہ کا جو مقصد ہے، اس میں تمام غیر اللہ کی نفی ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق کو توڑنا ہے، اور الا اللہ میں اللہ کے تعلق کا اثبات ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جوڑنا ہے۔ غیر اللہ سے تعلق کو توڑنا اور اللہ سے تعلق کو جوڑنا، تو یہ اللہ نے عجیب ہمیں کلمہ عطا کیا ہے، عجیب کلمہ عطا کیا ہے کہ اس کلمے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ اتنا بڑا ہے، بظاہر تو مختصر سے الفاظ ہے نا، لیکن یہ کلمہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پڑھنے میں یہ کلمہ رکھا جائے تو یہ پڑھنا جھک جائے گا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ کائنات میں ہے اس کے مقابلے میں یہ کلمہ بھاری ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میزان عمل میں نہیں تولیں گے، اس کلمے کو میزان عمل میں نہیں رکھا جائے گا، اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے عطا فرمائیں گے، اسے میزان عمل میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کی تجدید ہوگی۔ اور تمام اذکار کے اندر جتنے بھی قسم کے ذکر ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، دیگر تسبیحات ہیں، ان تمام اذکار کے اندر حدیث میں آتا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو چھوڑ رکھا ہے کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اس ذکر کی عادت کو ہم نے قائم نہ کیا، ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہو۔ تو بھائی موت کے وقت کلمہ جبھی تو نصیب ہوگا کہ اس کلمے کے ساتھ ہمیں انس ہو، اس کلمے کے ساتھ ایک تعلق ہو، اور یہ کلمہ ہمارا ورد زباں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ اللہ کریں گے تو یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ ہمارے دل میں، ہمارے رگوں پہ میں سرائیت کر جائے گا، اور پھر اس کا یہ اثر ہوگا کہ موت کے وقت آسانی کے ساتھ اللہ کا ذکر زبان پہ آ جائے گا۔ اور اگر اللہ کے ذکر کو ہم نے اختیار نہ کیا، اس کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت کو نہ اپنایا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ خلا تو محال ہے نا، خلا محال ہے، یا اللہ کا ذکر ہوگا یا غیر کا ذکر ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ غیر کا ذکر کریں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہماری زندگی کے اندر اگر غیر کا ذکر زیادہ ہوا اور اللہ کا ذکر کم ہوا، تو موت کے وقت وہی کیفیات غالب ہوتی ہیں جو کیفیات زندگی میں غالب ہوتی ہیں، وہی کیفیات غالب ہوتی ہیں، کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ انسان کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی ایک نقطے کے اوپر آ کے ٹھہر جاتی ہے، بس یہاں سے اس کی رخصتی ہے۔ وہ ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا ٹھہراؤ ہے کہ خلاصہ ہے، مجموعہ ہے ساری زندگی کا۔ اب سوچ لے ساری زندگی کیا کرتا رہا، جو کچھ کرتا رہا، جو اعمال کرتا رہا، وہی احوال موت کے وقت طاری ہوں گے، کیونکہ فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ موت کا ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے، وہ برا بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، بدمزہ بھی ہوتا ہے۔
اس لیے واقعات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عابدین کی ایک جماعت، عبادت گزاروں کی ایک جماعت قبرستان سے گزر رہی تھی، تو کہا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے اور ہم اس سے موت کی کیفیت کو پوچھیں کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عالم برزخ کی کیفیات کو دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں، ورنہ جزا اور سزا تو برزخ میں ہوتی ہے، اور ایک جس میں مثالی عطا کیا جاتا ہے اسے جزا اور سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک مردہ قبر سے نکلا، اس سے کہا کہ بھائی موت کی کیفیت کو بیان کرو کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ 50 برس سے زیادہ میرے انتقال کو ہو گئے، 50 برس سے زیادہ، لیکن موت کی جو تلخی ہے، موت کی جو کڑواہٹ ہے، اب تک میرے حلق سے نہیں گئی۔ موت کی تلخی ایسی تلخی ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو زندگی کے اندر انسان کے اعمال ہوتے ہیں، موت کے وقت وہی احوال طاری ہوتے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات بیان کیے کہ ایک شخص کم تولتا تھا، پہلے وہ ہاتھ سے اٹھانے والے ترازو ہوتے تھے، اور اصول کیا ہے کہ بھائی جھکتا ہوا تولو، یعنی جس پڑلے میں سودا رکھا ہے کچھ تھوڑا جھکتا ہوا تولو، کسی کا حق تمہاری طرف نہ رہ جائے، اور اگر اپنا کچھ زیادہ چلا گیا تو اللہ برکت دینے والا ہے، اللہ کا فضل تو نیت پر متوجہ ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت آیا، اب لوگ اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمے کی تلقین، کہتا ہے کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا، میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ جو ترازو کی سوئی ہے، وہ جو درمیان میں سوئی ہوتی ہے، وہ سوئی میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، میری زبان کو چلنے نہیں دیتی۔ اب جو کام زندگی بھر کرتا رہا، موت کے وقت وہی رکاوٹ بن گیا اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام لینے میں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ کسی لڑکے کی محبت میں، ناجائز محبت میں گرفتار تھا، امارد کی محبت، بے ریش لڑکوں کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے لڑکوں کی محبت میں گرفتار کر دیتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت خطرناک بات ہے، علامت ہے مردودیت کی، کہ قوم لوط علیہ السلام پر کیسا عذاب آیا، اسی وجہ سے آیا، ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا۔ تو فرمایا کہ کیا ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو موت کے وقت کے جو احوال ہیں کہ ناجائز محبت میں گرفتار تھا، جب موت کا وقت آیا، اب لوگ اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے فلاں دوست جو تھا وہ لڑکا، اس کو بلا دو، ایک دفعہ میں اس سے مل لوں، اور بے چین ہے، بے قرار ہے، حالت خراب ہے، نہ اٹھا جائے نہ بیٹھا جائے، اتنا اس کے غم کے اندر نڈال ہے۔ لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو بلا دو۔ تو کسی نے اس کو پیغام دیا کہ بھائی اگر تو آ کے اپنی شکل دکھا دے تو شاید اس کا کوئی خاتمہ صحیح ہو جائے یا اس کا حال کو درست ہو جائے۔ اس نے کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ تو جب اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے تو سنبھل کے بیٹھ گئے، لیکن وہ جو آ رہا تھا راستے میں اسے غیرت آئی، شرم آئی۔ اس نے کہا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، نہ معلوم اس کا کیا تعلق تھا، بس راستے سے لوٹ گیا۔ اب اسے جب یہ پیغام دیا گیا کہ آ تو رہا تھا لیکن راستے سے واپس چلا گیا، ایک آہ بھری اور اسی میں جان نکل گئی، اللہ کا نام زبان پہ نہیں آیا، خاتمہ خراب ہو گیا۔ اور جو اللہ کا نام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، آج تو افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کا نام لینا تو دور کی بات ہے، آج تو اللہ کے نام کا ادب اور احترام بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اذان ہوتی ہے، مسجد سے اللہ کا منادی پکارتا ہے، گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو چل رہا ہے،
ریکارڈنگ چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اور باتیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ بالکل جاہل تھی، ان پڑھ تھی۔ اب جب اس کی موت کا وقت آیا اور کوئی نیک بھی نہیں، کوئی نماز کی پابند بھی نہیں، کوئی ذکر اذکار کی پابند نہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ عربی بولنے لگی۔ اب لوگ حیرت میں کہ یہ بول کیا رہی ہے، تو مسجد سے کسی مؤذن کو کسی کو بلا کر لایا کہ بھئی سنو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے آگے سنا، وہ کہہ رہی ہے رجلان یقولان دخل الجنہ، کہا کہ جی 2 آدمی آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی نیک عمل کرتی تھی، کوئی نیکی کرتی تھی؟ کہا کہ اس نے تو کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، تو کوئی تو اس کی آخر نیکی ہوگی۔ کہا کہ بس ایک نیکی تھی اس کی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی اور اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں آتی تھی تو یہ سارے کام کاج کو چھوڑ دیتی تھی، سر ڈھانک لیتی تھی، سب کو خاموش کر دیتی تھی، اور اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، اللہ کے نام کا احترام کرتی تھی، اللہ کے نام کا احترام کرتی تھی۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ موت کے وقت جس نے کبھی زندگی میں عربی لفظ پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، موت کے وقت عربی پڑھ میں کہہ رہی ہے کہ 2 آدمی آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہے۔ تو جو اللہ کے نام کا ادب اور احترام کرے اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، تو جو اللہ کا نام لے اس پہ اللہ کا کتنا فضل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے۔ اور کثرت کے یہ معنی نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ کثرت کے یہ معنی نہیں۔ کثرت کے معنی یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ کوئی لحظہ ایسا نہ گزرے جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی زبان سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی ذکر لسانی میں لگا ہوتا ہے، کبھی ذکر حقیقی کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں حالتوں کے اندر وہ ذاکر ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، زبان سے تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس پہ بھی تو اجر ملتا ہے کہ اس خواہش کو جو حلال جگہ پہ پورا کر رہا ہے اگر ناجائز جگہ پہ پورا کرتا تو سزا ہوتی، پکڑ ہوتی، عذاب ہوتا۔ اب یہ حلال جگہ پر جو خواہش کو پورا کر رہا ہے اس پر بھی اجر ہے، کیوں؟ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اس کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع ہر فرما بردار ذاکر ہے۔ ایک آدمی دکان پر ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن دل میں فکر ہے کہ لقمہ حلال حاصل کرنا ہے، حرام نہیں لینا، مشتبہ نہیں لینا۔ اب بظاہر نہ اس کی ہاتھ میں تسبیح ہے، نہ زبان پہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، لیکن دل کے اندر فکر ہے کہ میں نے لقمہ حلال حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے لقمہ نہیں لینا۔ یہ بھی ذاکر ہے۔ اب کوئی کہے تو دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، نہیں بھائی دنیا کے کام میں نہیں لگا ہوا، یہ تو ذاکر ہے۔ اللہ نے ایمان کی بدولت اسے ذکر کا وہ درجہ عطا کیا جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا، یہ بھی ذاکر ہے، یہ بھی ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح انسان سوچتا چلا جائے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ذکر سے خالی ہو، لیکن یہ ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس ذکر کی عادت کو اپناتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو تسبیح لے کے ذکر بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی اتنی مرتبہ ذکر کرو، 200 مرتبہ کرو، 1000 دفعہ کرو، اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تو اس کا مقصد کوئی رٹے لگوانا نہیں ہے کیونکہ زبان سے کوئی رٹے لگوائے جا رہے ہیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد بہت اونچا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے لیتے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد رچ جائے، بس جائے، ایک ملکہ یادداشت اس کے اندر قائم ہو جائے، پھر کبھی غیر اختیاری طور پر بھی اس کی زبان پر، اس کے دل کے اندر کسی غیر کا دھیان نہ آئے، کوئی خلاف شرع یہ کام نہ کرے، اور اگر کوئی گناہ کا موقع آئے
فوراً اللہ کا دھیان دل کے اندر ہو، یہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ اللہ کا ذکر یہ ایک ایمان والے بندے کے لیے ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے انسان بغیر آکسیجن کے جسمانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے انسان بغیر اللہ کے ذکر کے روحانی طور پہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذاکر زندہ غافل مردہ۔ تو یہ ہمارے لیے آکسیجن ہے، یہ ہماری زندگی کی حیات ہے جو اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے مچھلی اگر پانی کے اندر ہے تو حالت سکون کے اندر ہے، اور اس مچھلی کو ذرا نکال کے خشکی پہ ڈال دو تڑپنے لگتی ہے۔ اسی طرح اس دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اللہ کی یاد اس دل کے اندر ہے یہ حالت اطمینان کے اندر ہے، اور جہاں ذکر سے غافل ہوا بس یہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، اس میں بے چینی بے کلی پریشانی آ گئی۔ تو بھائی اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا چاہیے، اور ذکر میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ یہ ہمارے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بھی ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو بتکلف اس ذکر کی عادت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کثرت ذکر دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، وبا سے نجات عطا فرما، سب کی مشکلات کو یا اللہ آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما۔
زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما، بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک فرما، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔